today's lecture, which will be consist on poem In the Street of Fruit Stalls. ہماری آج کی جو نظم ہے اس کا عنوان ان دا اسٹریٹ آف فروٹ سٹالز ہے، جو کہ جان سٹالورتھی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ ان دا اسٹریٹ آف فروٹ سٹالز، اس گلی میں، ان دا اسٹریٹ اس گلی میں، آف فروٹ سٹالز جہاں پہ پھلوں کے سٹالز لگے ہوئے، جہاں پہ پھل بکتے ہیں۔ اور اس نظم کو بیٹا جو لکھا ہے وہ جان سٹالورتھی نے لکھا ہے۔ جان سٹالورتھی ایک بہت زیادہ مشہور، ایک بہت زیادہ ویل نون شاعر تھا، اور اس کے 7 جو ہے نا وہ کتابیں پبلش ہوئیں شاعری کی، اور عمومی طور پہ اس کے جو موضوعات ہیں وہ جنوبی ایشیائی ممالک، جیسے جس کو ہم تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ نظم جو ہے نا یہ بہت چھوٹی سی 3 سٹینزاز کی نظم ہے، 10-12 اس کی لائنیں ہیں، لیکن اس نظم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس نظم کے تھیم کو آپ نے کیپچر کرنا ہے، تو پھر یہ نظم آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیں، جنوبی ایشیائی ممالک کے معاملات کا تذکرہ ایک پھلوں والی گلی سے کرتا ہے وہ۔ اب ڈیفینیٹلی اس میں زبردست قسم کی سمبولزم ہوگی، اس میں بہت ہی شاندار قسم کے تھیمز ہوں گے، جو کہ اوائل سطح پہ، جیسے مثلا آپ فرسٹ ایئر میں ابھی ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں تھوڑی سی تھک ہوتی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر پائیں۔ اس وقت تک یہ آپ لوگوں کے لیے مشکل کا باعث ہوتی ہیں، جب تک آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانا دیا جائے یا آپ لیکچر کو اچھے طریقے سے کیپچر نہ کر پائیں۔ تو اس لیے میری پوری کوشش ہے کہ میں ایسے طریقے سے آپ کو اس نظم کو جو ہے نا وہ پہلے سمجھا دوں، تاکہ آپ کو اس نظم کی جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، جو اس کے پروس اینڈ کونس ہیں، جو اس کے میرٹس ہیں، یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں، اور پھر ان چیزوں کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کا ٹاپک ہے جس کو ان دا اسٹریٹ آف فروٹ سٹالز لکھا ہے۔ ان دا اسٹریٹ، اس گلی میں، آف دا فروٹ سٹالز جہاں پہ پھلوں کے سٹالز لگے ہوئے، اور جان سٹالورتھی اس کا جو ہے نا وہ مصنف ہے۔ ابھی تک میں نے جسٹ یہ بتایا ہے کہ جان سٹالورتھی جو ہے یہ ایک بہت مشہور اور ویل نون قسم کا شاعر تھا، اور تقریباً اس کی 7 کتابیں پبلش ہوئی شاعری کے متعلق، اور اس کے جو زیادہ تر موضوعات تھے، جو ٹاپکس تھے جس کے اوپر اس کی شاعری تھی، وہ کوئی نیچر کے متعلق نہیں تھے کہ وہ پھولوں کی بات کرے، کیاریوں کی بات کرے، موسموں کی بات کرے، یا وہ اپنا جو ہے وہ بارشوں کی بات کرے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی، جھرنوں کی، ان چیزوں کی، یہ موضوعات اس کے نہیں ہیں۔ جان سٹالورتھی کا جو ایک موڈ ہے نا وہ نیچر نہیں ہے، اچھا محبت بھی نہیں ہے کہ وہ لڑکیوں کی خوبصورتی کی بات کرے، وہ خواتین کے ہجر و فراق کی بات کرے، وہ کوئی جو ہے نا وہ دوستیوں میں جذبوں کے ٹھکرائے جانے کی بات کرے۔ اس طرح کی قطعی طور پہ جو ہے نا وہ گنجائش ہی نہیں ہے جان سٹالورتھی کی نظموں میں، جان سٹالورتھی کی شاعری میں۔ اس کی شاعری جو ہے یہ بہت زیادہ آبجیکٹو ہے۔ جب میں لفظ آبجیکٹو یوز کرتا ہوں تو اس کے پیچھے مقاصد ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے مرکزی خیال، تھیمز ہیں۔
اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے سب سے بڑے تھیمز جو ہیں یہ وہ دنیا کے ممالک جو کہ انگریز سامراجیت کے زیر تسلط رہے، وہ جو برٹش امپیریلزم کے زیر تسلط ممالک رہے ہیں، جیسے ہمارا یہ جنوبی ایشیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند پہ نیپال اور بھوٹان سے لے کے اور کراچی کے ساحلوں تک انگریز کا راج تھا، اور انگریز ہم پہ 100 سال سے زیادہ حکومت کر کے گئے ہیں. تو برطانوی جو ایک سامراجی عزائم تھے اور برطانوی سامراجی جو نظام تھا وہ ہمارے اوپر مسلط تھا. اچھا، انگریزوں نے یہ کام صرف ہمارے ساتھ نہیں کیا کہ ہم یہ پاکستان میں رہنے والے، انڈیا میں رہنے والے، بنگلہ دیش میں رہنے والے، افغانستان میں رہنے والے، یہ جو جنوبی ایشیائی ممالک ہیں، یہ انگریز نے صرف ہمارے ساتھ کیا. انگریز نے یہ کام افریقنز کے ساتھ بھی کیا. پوری دنیا میں 2 قومیں اور 2 علاقے ایسے ہیں، ایک تو ایشیا جو کہ ہمارا علاقہ ہے، جنوبی ایشیا بالخصوص پاکستان، انڈیا، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، یہ سارے جو سری لنکا. اچھا، یہ ایشیا اور فار ایسٹ ایشین کنٹریز، جنوبی ایشیائی ممالک. اور اس کے علاوہ دوسرے جو ممالک تھے نا وہ افریقنز تھے، جہاں پہ سیاہ فام اور کالے بستے. سیاہ فام اور کالے لوگ جہاں پہ بستے ہیں، جہاں پہ افریقی اور حبشی بستے ہیں، وہاں پہ بھی انگریزوں نے راج کیا، اور 100 سال سے زیادہ، بلکہ وہاں تو بہت ہی کیا نا. اور انگریز قوم جو بلیکس ہیں بنیادی طور پہ یہ ویسے بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسماندہ ترین قوم سمجھی جاتی تھی، اور پوری دنیا میں ان کو ان کے حقوق دینے جو ہے نا وہ سب سے مشکل تھے، اور انہوں نے بڑی ایفرٹ کی اپنے حقوق لینے کے لیے. تو اس چیز کا جو ادراک تھا نا کہ ایشیائی ممالک کے جو لوگ ہیں، جو باشندے ہیں، ان کے ساتھ، اور جو افریقنز ہیں، جو سیاہ فام ہیں، ان کے ساتھ اور ان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ان کی نسلیں گروی رکھ دی گئی ہوئی ہیں، اور یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو چھوٹی چھوٹی لالی پاپس پہ لگا دیا ہوا، ان کو ان کے ہاتھ میں امرود، نارنجی اور اس طرح کے پھل پکڑا دیے ہوئے ہیں، اور ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ ایک تاریک گلی میں، ایک تنگ گلی میں جہاں پہ پھل بک رہے ہیں، وہ وہاں پہ ان کی آنے والی نسلیں بچوں کی صورت میں کھڑی ہیں، اور وہ جوسی سٹیکس کو انجوائے کر رہی ہیں. اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ، ان کے مستقبل کے ساتھ کتنا بڑا جو ہے نا وہ تروہ ہو گیا ہوا، کتنی بڑی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ گیم ہو گئی ہوئی ہے، اور کتنی بڑی ان کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی ہے. تو یہ بیسیکلی جو نظم ہے یہ آنے والی نسلوں کا نوحہ ہے کہ وہ ممالک جن کے اوپر برطانوی امپیریلزم کے جو ہے نا وہ اثرات ہیں، وہ ممالک جو کہ غریب اور پسماندہ ہیں اور برطانوی غلام ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہو چکی ہے. اچھا، ایک تو یہ. دوسرا اس کا تھیم کیا ہے؟ دوسرا اس کا تھیم بیٹا، یہ نظم جو ہے یہ بنیادی طور پہ اینٹی ویپنری لکھی گئی ہے. اس دنیا کا سب سے بڑا جو ہتھیار تھا نا سب سے پہلے، اب سے شیئر ہو رہی. جی بیٹا سر آپ کی اسکرین نہیں شیئر ہو رہی، ذرا وہ چیک کر لیں. اچھا، میں چیک کرتا ہوں. ہوگی سر ٹھیک؟ ہاں جی، ہوگی ٹھیک. جی ہاں جی، ہوگی. جی جی ٹھیک ہوگی سر. ابھی آپ کو یہ فروٹ سٹالز اور یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا؟ ہاں جی، ان دا اسٹریٹ آف دا فروٹ اسٹال. ہاں جی، اور میری آواز بھی صاف آ رہی ہے، بات کی سمجھ بھی آتی جا رہی ہے نا؟
ہاں جی اب ٹھیک آ رہی سر جی بات. چلیں ٹھیک ہے، اب میں اپنی بات پھر وہیں سے شروع کروں. ہاں، جب بھی کوئی بیٹا مسئلہ ہو نا ایسے ہی آپ نے مجھے فوری بتا دینا تاکہ اس کو میں ٹھیک کر دوں. کئی دفعہ یہ اسٹریمنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے آن لائن چھوٹے چھوٹے مسائل ایسے ہوتی رہتے ہیں، لیکن بندے کو مسلسل بتا دینا چاہیے. اچھا بات یہ کر رہا تھا، دوسرا اس کا جو ایک تھیم ہے وہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے جو غلام ممالک ہیں، جو غریب ممالک ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کا نوحہ ہے یہ والی نظم جو ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ اینٹی ویپنری یہ لکھی ہوئی نظم ہے کہ اب اس وقت جو پوری دنیا میں لڑائی جاری ہے وہ کورونا کی صورت میں ہو، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو مقاصد ہے نا وہ 5G ٹیکنالوجی کے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے جس کے ذریعے ہم پوری دنیا پہ راج کر لیں. ٹھیک ہے نا، گھر بیٹھے ہی. جیسے پہلے انگریز نے جب کسی ملک پہ راج کرنا ہوتا تھا تو اپنی فوجیں بھیجتا تھا، جیسے پاکستان پہ، انڈیا پہ، یا ان ممالک میں یا افریقی ممالک میں جب انہوں نے ہمیں اپنے زیر تسلط لے کے آنا تھا تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی تھیں اور ہمیں اپنا غلام بنایا تھا. اب انہوں نے نیا جو ٹیکنیک یوز کی ہے نا وہ یہ ہے کہ یار ہمیں جا کے اپنے فوجی مروانے کی کیا ضرورت ہے، ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی لے کے آ جائیں کہ پوری دنیا کے دماغوں کو کنٹرول کر لیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے کہ یہ کورونا کی مد میں جو ہے کورونا کے یہ جو ہے اس کی کوئی ایسی ویکسین لگا دی جائے گی پوری دنیا کو جس میں پوری دنیا کے دماغوں کو کنٹرول کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ کانسپریسی تھیوری ہے، ہو سکتا ہے یہ سچ نہ ہو، لیکن ایسے معاملات چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. لیکن پہلے ایسے نہیں تھا. اب پہلی جو سب سے بڑی انسان کی پاور تھی نا وہ ہتھیار تھا، ویپن تھے، کہ آپ کے پاس اگر تو بہت بڑے بڑے میزائل پڑے ہیں، اگر آپ کے ملک کے پاس جو ہے وہ بہت جس کو آپ کہتے ہیں یہ ایٹامک ایکسپلوژنس پڑے ہیں، کوئی ایٹم بم پڑے ہیں، میزائلز پڑے ہیں، کوئی اور اس طرح کے آپ کے پاس ٹینکس بہت اچھے ہیں، آپ کی ایئر فورس بہت زبردست ہے، آپ کی نیوی کے پاس بہت کچھ ہے، تو پھر آپ اپنے ملک میں محفوظ ہوتے ہیں. ادروائز کوئی بھی آپ کے ملک کا دشمن آپ پہ حملہ کرتا ہے اور آپ کو زیر نگوں کر لیتا ہے اور آپ کو اپنا غلام بنا لیتا ہے. سب سے مطلب پہلے جو ایک پاور کی علامت تھی نا وہ اسلحہ تھا. تو یہ جو نظم ہے نا بنیادی طور پہ یہ نظم اسلحے کے خلاف لکھی گئی ہے. جیسے میں نے اپنے ایک دو دفعہ پہلے اپنے لیکچرز میں یہ بات کی تھی کہ جو اسلحہ ہے بنیادی طور پہ بیٹا وہ تو نہیں کسی کو دیکھتا کہ مثال کے طور پہ اگر میرے پاس کوئی ایسی بندوق ہے وہ میں نے خریدی ہوئی ہے اور وہ اس میں جو بلٹ میں نے ڈالی ہے وہ بھی میں نے خریدی ہوئی ہے. اچھا وہ بندوق بھی میری ہے، اس کے اندر جو بلٹ ہے وہ بھی میری ہے، لیکن اگر وہ بندوق میری طرف چل جائے گی تو وہ بلٹ اور بندوق مجھے ہی مار دے گی. تو ویپنز جو ہیں یہ تو سب کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جو ہیں وہ اگر اپنا ایٹم بم چلا دیں انڈیا کے خلاف تو کیا ہمارے ایٹم بم نے ایک ایک بندے کو تلاش کر کے مارنا ہے کہ بھئی میں نے اب جو ہے وہ مسلمانوں کو، چونکہ میں پاکستان کا ایٹم بم ہوں تو میں نے اب مسلمانوں کا بندہ کو نہیں مارنا، میں نے جو نان مسلمز ہیں وہاں پہ بستے ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، پارسی ہیں یا سکھ ہیں یا کوئی بھی اور قوم ہے جو کہ نان مسلم ہے، کیا وہ ہمارے بم نے صرف ان کو مارنا ہے؟ نہیں، ہمارے بم نے جب چلنا ہے نا تو اس خطے میں کچھ بھی نہیں رہنا، ہم نے بھی نہیں رہنا. پھر وہ بم جتنا ملک انڈیا کے لیے ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے بھی ہوگا. تو یہ جو نظم ہے یہ بنیادی طور پہ اس میں دو چیزیں ہیں ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. ایک تو یہ اسلحہ کے خلاف لکھی گئی ہے کہ حضرت انسان نے اسلحے کے ڈھیر لگا لیے ہیں، بموں کے ڈھیر لگا لیے ہیں جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ مہلک ہیں.
اور دوسرا کام اس نے بیوقوفی یہ کی ہے کہ اس نے جو ہے وہ یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا تھیم جو ہے وہ اس نے انسانی غلامی کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا ہے. کالوں کو غلام بنا لیا، ہم ایشیائیوں کو غلام بنا لیا، اور ہم آج بھی ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں وہ بڑے شوق سے جو ہے وہ غیر ممالک میں جاتے ہیں، اور یہاں پہ وہ بہت بڑے چودھری صاحب ہوتے ہیں، رانا صاحب ہوتے ہیں، گجر صاحب ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ انگریزوں کے کتے نہلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک ہمارے دماغوں میں انہوں نے نہ نظر آنے والی غلامی کی رسی ڈال دی ہوئی ہے نا، یہ پتہ نہیں کب جو ہے وہ ہمارے گلوں سے اترے گی. اور اس چیز کا نوحہ جان سٹالوردی کے ساتوں شاعری کے مجموعوں میں شامل ہے. تو یہ بیٹا اس کا انٹروڈکشن تھا اس نظم کا. اب آپ کو اس کی کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے یہ جان سٹالوردی جو ہے اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. یہ جان سٹالوردی کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. میں یہ اس کو سامنے سے کرتا ہوں. جی اچھا، اب دیکھیں جان سٹالوردی جو ہے یہ 18 جنوری 1935 میں یہ جو ہے وہ پیدا ہوا. اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے یہ 18 جنوری 1935 ہے. برطانوی شاعر ہے، گریٹ رائٹر، بہت بڑا ایک عظیم شاعر ہے. پروفیسر آف انگلش ان آکسفورڈ یونیورسٹی. آکسفورڈ یونیورسٹی میں انگریزی ادب کا، انگریزی زبان کا ایک پروفیسر تھا. بگین ٹو رائٹ 7 ایئرز اولڈ. اچھا اس نے کیا کیا، اس نے 7 سال کی عمر میں ہی لکھنا شروع کر دیا. مطلب 7 سال کی عمر میں لکھنا شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مضامین لکھنے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنی، چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھنی. تو یہ شروع سے ہی ایک قسم کا ایک لٹریری مائنڈڈ ایک بچہ تھا، ایک ادبی ذہن کا ایک لڑکا تھا. اور 7 سال کی عمر میں ہی گھریلو ماحول اس کا اس طرح کا تھا کہ اس نے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھنی شروع کر دی. اچھا اس نے یہ ولفریڈ اوون ہے اور لوئس میکنسی ہے، یہ بہت بڑے برطانوی شاعر گزرے ہیں، بڑے مشہور لوگ گزرے ہیں. ان کی اس نے بایوگرافیز بھی لکھی ہیں. تو یہ بایوگرافر بھی تھا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، بایوگرافی کو ہم کہتے ہیں سوانح عمری. کسی کی لائف ہسٹری کو لکھنا وہ ہوتی ہے اس کی بایوگرافی. اور ایک ہوتی ہے آٹو بایوگرافی. آٹو بایوگرافی کا مطلب ہوتا ہے اپنی سوانح عمری کو خود لکھنا. مثال کے طور پہ قائد اعظم کے بارے میں اگر میں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ لکھوں، کتاب ایک لکھ دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قائد اعظم کے بارے میں بایوگرافی لکھی. تحقیق کروں ان کے بچپن سے لے کے جوانی، پھر پڑھائی، پھر بیرسٹر بننا، پھر پاکستان کے لیے ان کی ایفرٹ، اور پھر یہ سارے معاملات، پھر ان کی وفات تک. پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بن گئے اور پھر وفات ہوئے. تو ان کی ساری زندگی کے بارے میں جو میں تحقیق کر کے ڈیٹس کے ساتھ لکھوں گا تو وہ قائد اعظم کی بایوگرافی ہوگی. اگر قائد اعظم خود اپنے بارے میں لکھ کے کوئی کتاب جائیں گے، یا قائد اعظم نے اپنی زندگی کے بارے میں خود کچھ لکھا ہوا ہوگا، تو وہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ بایوگرافی اور آٹو بایوگرافی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بایوگرافی کوئی اور کسی کے بارے میں لکھتا ہے، اور آٹو بایوگرافی انسان خود اپنے بارے میں لکھتا ہے. تو یہ ایک چونکہ ایک بڑا ہی ویل نون رائٹر تھا، تو اس نے یہ دو بہت مشہور مصنف تھے، ولفریڈ اوون اور لوئس میکنسی. ان کی بایوگرافیز بھی اس نے جو ہے وہ لکھی. اور یہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کے 7 والیومز پبلش ہوئے تھے. جان سٹالوردی جو ہے اس کی 7 کتابیں پبلش ہوئی تھی شاعری کی. تو یہ بیٹا اس کے کچھ بلٹس ہیں جو کہ جان سٹالوردی کے بارے میں نے آپ کے سامنے لکھ کے لے کے آیا ہوں. سب سے پہلا بلٹ یہ ہے کہ اس کی آپ کو ڈیٹ آف برتھ یاد ہونی چاہیے. 1935 18 جنوری کو یہ پیدا ہوا تھا برطانیہ میں. بہت بڑا شاعر تھا، گریٹ رائٹر. اچھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر آف انگلش تھا، یہ بھی آپ کو یاد رکھنی چیز. بگین ٹو رائٹ 7 ایئرز اولڈ، اور اس نے 7 سال کی عمر میں لکھنا شروع کر دیا. بچپن سے ہی ایک بہت اچھا رائٹر تھا. بایوگرافیز اس نے بڑے بڑے مشہور لوگوں کی لکھی، جیسے میں نے 2-3 سال دے دی ہوئی ہے. ولفریڈ اوون ہے اور لوئس میکنسی ہے. اور
اس کی شاعری کے 7 کتابیں اس کی شاعری کی اور مختلف چیزوں کی اس کی جو ہے وہ شاعری ہوئی. تو یہ جان اسٹالورتھی تھا. اچھا، اس نظم میں جو ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس نظم کے مرکزی خیال 2 ہیں. یہ غریب ممالک کے جو نسلوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے بارے میں شاعری کرتا ہے، اور دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ یہ ہتھیاروں کے خلاف لکھتا ہے. یہ تو تھے اس کے مرکزی خیال. اس نظم میں اس نے ڈیوائسز کون سی یوز کی ہیں؟ ایک اس نے سمبولزم یوز کیا اور ایک اس نے آپٹیمزم یوز کی ہے. اب یہ 2 ٹرمز آپ نے سمجھنی ہے. سمبولزم جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہم اسے سمبل، ہم اس کو اردو میں مثال کہتے ہیں. ہم اردو میں اس لٹریری ڈیوائس کو مثال کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ جی علامت. سمبل کو ہم علامت بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو نظم ہے نا یہ علامتی نظم ہے. اب جب ہم علامتی نظم کہتے ہیں نا تو ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ دس از سمبولک پوائنٹ. یہ ایک سمبولک نظم ہے، یہ ایک علامتی نظم ہے. علامتی نظم کیا ہوتی ہے، یا سمبولک چیز کون سی ہوتی ہے، یا سمبولزم کیا ہوتی ہے؟ کہ سامنے کچھ دکھائی دیتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم اس کو تشبیہ اور استعارہ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ بہت آسان کر کے آپ کو سمجھانا چاہوں، ہم اس کو تشبیہ یا استعارہ بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم سمبل یہ رکھتے ہیں کہ جیسے پھل ہے، خربوزہ پڑا ہے. اب یہ اس نے خربوزہ سمبل بنائی ہے کسی بمب کی، کہ دور سے دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے پیلے رنگ کا بم پڑا ہے. اب اس نے خربوزوں کو سمبولائز کر دیا بمبوں کے ساتھ. تو دس از سمبولزم بیسیکلی، جس کو ہم اردو میں تشبیہ یا استعارہ کہتے ہیں. جس سے سمبولزم، اس کو ہم اردو میں علامت بھی کہتے ہیں. علامتی نظم ہے جی، اس میں بڑی علامتیں یوز کی گئی ہیں. جیسے جیسے وہ علامتیں آئیں گی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کروں گا کہ یہاں اس نے یہ علامت یوز کی ہے، یہاں اس نے یہ سمبل یوز کی ہے، یہاں اس نے یہ سمبل یوز کی ہے. دوسری اس میں جو ڈیوائس میں سے بیٹا اس نے استعمال کی ہے نا وہ آپٹیمزم ہے. آپٹیمزم بنیادی طور پہ ایک بیہیویئر ہوتا ہے. آپٹیمزم بنیادی طور پہ ایک رویے کا نام ہے جو کہ ہم تھرو ڈکشن کا مطلب الفاظ، تھرو سینٹینسز اور تھرو تھیم، 3 چیزیں میں نے استعمال کی ہیں. جو الفاظ ہم چنتے ہیں شاعری کرنے کے لیے، نمبر 1. نمبر 2، ان الفاظ کو ملا کے جو ہم فقرہ بناتے ہیں، جس کو میں نے فقرہ کہا، سینٹینس کہا. اور تیسرا پھر ان فکروں کو ملا کے جو ایک سٹینزا یا پیراگراف بناتے ہیں، یا ہم جو تھیم ایک دیتے ہیں. بیسیکلی آپٹیمزم ایک وہ رویہ ہے جو ان 3 چیزوں میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. بڑی توجہ سے سمجھے بات کو. آپٹیمزم ایک رویے کا نام ہے، اور یہ رویہ امید کا رویہ ہوتا ہے. بنیادی طور پہ آپٹیمزم ہم اس کو پر امیدی کہتے ہیں. امید رکھنا، بہتری کی امید رکھنا. اور امید یہ بنیادی طور پہ ایک رویے کا نام ہے جو کہ الفاظ کے چناؤ سے ظاہر ہوتا ہے، جو کہ اسٹرکچرنگ آف سینٹینس سے ظاہر ہوتا ہے. آپ فکرہ کیا بنا رہے ہیں، آپ الفاظ کا چناؤ کیا کر رہے ہیں، اور آپ تھیم کیا دے رہے ہیں، تھیم کا ایکسپریشن کیا ہے، اور آپ مرکزی خیال کیا ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں. یہ 3 چیزیں شو ہوتی ہیں سمبولزم میں، آپٹیمزم میں. تو اب دیکھیں اس نظم میں بنیادی طور پہ جو 2 ڈیوائسز یوز کی گئی ہیں، ایک سمبولزم ہے اور ایک آپٹیمزم. سمبولزم علامت، تمثیل، تشبیہ، استعارہ. آپٹیمزم دوسری ڈیوائس ہے رویہ، ہمارا پر امید رویہ. یہ 2 چیزیں اس نے اپنی اس نظم میں ہمارے سامنے رکھی. اب یہاں دیکھیں وہ میں نے سمبولزم اور آپٹیمزم کی ایک آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے یہ 2 تصویریں لگائی ہیں. اگر آپ ان 2 تصویروں کو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں تو اوپر
یہ جہاں پہ میرا یہ قرض جا رہا ہے، یہ جو اوپر ہیں بلیک بلیک سے، یہ بیسیکلی بمب پڑے ہیں، لیٹس سپوز یہ بمبز ہیں. جیسے ان کا ڈھیر لگا ہوا نا، اس کو پیرامڈ پائلڈ کہتے ہیں، مخروطی شکل کا ڈھیر. اس طرح کا ڈھیر لگانا جو کہ نیچے سے چوڑا ہو اور اوپر سے چونچ کی طرح ہو، جیسے یہ نیچے پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا. اچھا اب دیکھیں، اگر بمبوں کا ڈھیر لگا دیا جائے، جو کہ یہ اوپر لگایا ہوا ہے، کالے کالے بمب لگائے ہوئے بہت بڑے بڑے، اور نیچے یہ پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا، تو یہ سمبل تو ہے، یہ علامت تو ہے. اگر ہم صرف پھلوں کے ڈھیر کی ہی بات کریں تو مجھے ایک وہ بندہ جو کہ تھرڈ ورلڈ میں رہتا ہو، جو کہ تیسری دنیا میں رہتا ہو، غریب ملک میں رہتا ہو، پاکستان جیسے، بنگلہ دیش جیسے، یا افریقہ جیسے سیاہ فام کسی ملک میں رہتا ہو، جن کے آنے والی نسلوں کا جو ہے نا وہ سودا ہو چکا ہو، جن کا ایک ایک بچہ پیدا ہوتے ہی 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے کا مقروض ہو، اتنا قرضہ اس ملک کے سر پہ چڑھا ہو، اور وہاں پہ ہر وقت جنگ کے سائے منڈلا رہے ہوں. جیسے آپ دیکھیں پاکستان کی سرحدوں پہ انڈیا کے ساتھ ہماری ٹینشن ہی رہتی ہے ہمیشہ، کبھی ہم ان کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ہمیں مار رہے ہوتے ہیں. چائنا کے ساتھ انڈیا کے آج کل وہ ٹینشن چل رہی ہے لداخ میں اور سکم میں. تو ایسے ممالک جو جذباتی سے ممالک اور غریب ممالک ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ہر وقت جنگ کے سائے بھی منڈلاتے رہتے ہیں. تو ایسے جگہوں پہ لوگوں کو پھر جو پھل ہیں نا پڑے ہوئے، وہ بھی بامبی لگتے ہیں، کہ جیسے یہ بھی بامبی پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی اندر سے ایسے ہی جیسے پھٹ گئے تو پتہ نہیں اس نے تباہی لے آنی. تو یہ میں نے 2 ڈھیر آپ کے سامنے رکھے، ایک بموں کا ڈھیر ہے اور ایک پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو ہمارے جیسے غریب ممالک میں یہ دونوں ڈھیر ایک ہی ہوتے ہیں. پھل بھی ایسے لگتے ہیں جیسے بم پڑے ہیں، اور یہ پھٹ گئے تو تباہی مچ جائے گی. اور بم بھی ایسے لگتے ہیں جیسے پھل پڑے ہیں، جیسے عام ہی چیزیں ہیں، جیسے کوئی بھی ان کو خرید سکتا ہے اور کوئی بھی ان کو استعمال کر سکتا ہے. تو یہ المیہ ہے بنیادی طور پہ غریب ممالک کا اور ان سب چیزوں. اچھا اب یہاں سے ہماری جو نظم ہے مطلب وہ سٹارٹ ہوتی ہے ان دا اسٹریٹ آف فروٹ سٹالز، اس گلی میں جہاں پہ پھل بکتے ہیں. یہ اس نظم کا عنوان ہے، بڑی توجہ سے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ پہلا سٹینزا میں 4-5 لائنیں ہیں. وکس بیلنس فلیم اقدار ڈیو فالز. وکس. اچھا میرا خیال ہے کہ میں نا آپ کو یہ نظم پڑھانے سے پہلے اس کا شارٹ کویسچن جو ہے نا وہ پڑھاؤں، تاکہ آپ کو سمجھ اچھی طرح آ جائے. یہ 3 سٹینزے ہیں، یہ ہم 3 سٹینزے بھی گزار دیتے ہیں. یہ اس کے پہلے 3 شارٹ کویسچن ہے نا، یہ دیکھیں. ایک کویسچن بیٹا ہے، وائی ہیز دا پوئٹ یوزڈ کینن بالز ٹو ڈسکرائب دا فروٹ. سوال یہ ہے کہ شاعر نے کیوں استعمال کیا ہے توپ کے گولوں کو ٹو ڈسکرائب دا فروٹ. پھلوں کو بیان کرنے کے لیے اس نے توپ کے گولوں کی مثال کیوں دی ہے، سمبل کیوں بنائی ہے. توپ کے گولے اور پھل یہ ایک ہی چیز اس نے بنا دی. سوال یہ ہے تو پھر پڑھتا ہوں. وائی ہیز دا پوئٹ یوزڈ کینن بالز. کینن کا مطلب ہوتا ہے توپ، جہاں سے گولا نکلتا ہے. بالز کا مطلب گولے، توپ کے گولے. ٹو ڈسکرائب دا فروٹ. پھلوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے شاعر نے توپ کے گولوں یہ لفظ کیوں استعمال کیا، یہ سوال ہے. دوسرا سوال ہے وٹ از دا تھیم آف پوئم. اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے. اور تیسرا سوال ہے وٹ از دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم. اس نظم کا سینٹرل آئیڈیا بھی مرکزی خیال ہوتا ہے، تھیم بھی مرکزی خیال ہوتا ہے. اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے. بنیادی طور پہ یہ اس کے 3 کویسچن ہیں جن کا میں نے بیٹا ایک ہی جواب لکھا ہے. آپ نے جسٹ یہ جواب یاد کر لینا ہے اور
جو بھی سوال اوپر والوں میں سے آئے گا آپ نے اس کا ایک ہی جواب لکھنا. تو جو آپ اس کا دیکھیں کہ ان تین اگر وہ آ گئے کوشچنس تو جواب ہم کیا لکھیں گے. ان دا اسٹریٹ آف فروٹ اسٹالز، یہ جو نظم ہے ان دا اسٹریٹ آف فروٹ اسٹالز، دا پوئٹ کمپیئرز دا فروٹ ود کینن بالز، شاعر جو ہے وہ پھلوں کو توپ کے گولوں کے ساتھ ان کا موازنہ کرتا ہے. کمپیئر کرنا کیا ہوتا ہے؟ موازنہ کرنا. ان دا اسٹریٹ آف فروٹ اسٹالز، اس نظم میں، ان دا اسٹریٹ آف فروٹ اسٹال نظم میں، دا پوئٹ کمپیئرز دا فروٹ ود کینن بالز، شاعر جو ہے وہ توپ کے گولوں کو اور پھلوں کو آپس میں کمپیئر کرتا ہے، ان کا مقابلہ کرتا ہے. اٹ مینز دیٹ، اس کا مطلب یہ ہے، دا ورڈز پیس، ہیپینس، جوائز اینڈ ٹرانکویلٹی. ورڈز پیس، پوری دنیا کا جو امن ہے، ہیپینس، پوری دنیا کی جو خوشیاں ہیں، جائز، اس کا مطلب بھی خوشیاں، اینڈ ٹرینکویلٹی، اور پوری دنیا کا جو توازن ہے. ٹرینکویلٹی کو ہم پوائز کہتے ہیں، توازن. یہ جو پوری دنیا کی یہ جو چار چیزیں ہیں نا، آر تھریٹنڈ ود وار، میزری اینڈ پاورٹی، ان کو خطرہ ہے تین چیزوں سے. ایک تو جنگ سے خطرہ ہے، جنگ لگ گئی تو پوری دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا، خوشیاں تباہ ہو جائیں گی اور پوری دنیا کا توازن تباہ ہو جائے گا. مزری اینڈ پاورٹی، مزری دکھ اور تکلیفیں، پاورٹی دکھ اور تکلیفوں اور غربت سے خطرہ ہے کہ اگر معاشرے کا ایک فرد انتہائی دکھ اور غربت کا شکار ہوگا تو وہ پھر بالآخر ایک امیر شخص کے گھر میں ڈاکہ ڈال دے گا، اس کے بچوں کو قتل کر دے گا، یا وہ اپنا حق چھیننے کے لیے سڑک پہ آ کے پورے نظام کو تہس نہس کر دے گا. تو دکھ اور تکلیف، جس کو مزری کہتے ہیں، مزری دکھ اور تکلیفیں، پاورٹی غربت، وار جنگ، یہ جو تین چیزیں ہیں نا یہ تھریٹنڈ ہیں، یہ خطرہ بن گئی ہوئی ہیں. کن کے لیے؟ ورڈز پیس، ہیپینس، جوائے اینڈ ٹرانکویلٹی، دنیا کے امن خوشیوں کے لیے اور دنیا کے توازن کے لیے. ڈسپائٹ آف دا کرشنگ فیکٹر، ان تمام تر پریشان کن حقائق کے باوجود، ڈسپائٹ کا مطلب کے باوجود، کرشنگ فیکٹر پریشان کن حقائق، فیکٹرز کا مطلب حقائق، کرشنگ کا مطلب پریشان کر دینے والے. ان پریشان کر دینے والے حقائق کے باوجود مینز لو فار ہیپینس، جوائے اینڈ پیس از اسٹل الائیو، انسان کی جو محبت ہے نا، ہیپینس جائز خوشیوں کے لیے، اینڈ پیس اور امن کے لیے، اسٹل الائیو، وہ ابھی تک زندہ ہے. ان تمام تر پریشان کن حقائق کے باوجود انسان کے دل کے اندر خوش رہنے کا جذبہ بھی موجود ہے اور پرامن رہنے کا جذبہ بھی موجود ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہ دو سیاہ فام بچے جو ہیں یہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ان کے جسم کے اوپر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، حالانکہ ان کے چہروں سے غربت جھلک رہی ہے. پتہ نہیں انہوں نے صبح کا کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، پتہ نہیں یہ کتنے کے غریبوں کے بچے ہوں گے، پتہ نہیں ان کے لیے رہنے کے لیے گھر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، گھاس پھوس کی کچھ جھونپڑی ہوگی، لیکن ان کے چہروں پہ آپ پیور ایک خوشی دیکھیں گے کہ یہ بڑے ہی خوش ہیں. یہ وہ فکرہ ہے جو اینڈ پہ لکھا ہے، ڈسپائٹ آف کریشنگ فیکٹرز، ان تمام تر پریشان کن حقائق کے باوجود مینز لو فار ہیپینس، جوائے، پیس اینڈ آر اسٹل الائیو، انسان کے دل میں جو امن کے لیے اور خوشیوں کے لیے جو محبت ہے نا وہ ابھی تک زندہ ہے، جیسے ہمیں ان بچوں کے چہروں پہ نظر آ رہی ہے. اچھا بیٹا، ہمارا نا آج کا لیکچر کا ٹائم ختم ہوا. میں نے آج آپ کو جو پڑھایا ہے، ایک آپ کو بیٹا میں نے یہ دوسرا جو ہے نا وہ کیا نام اس کا جان سٹال وردی کی نظم ان دا اسٹریٹ آف فروٹ سٹالز کا مکمل تعارف کروایا.
پھر میں نے آپ کو جان سٹالوردی شاعر کے بارے میں مکمل طور پہ بتایا. تیسرے نمبر پہ اس میں جو ڈیوائسز یوز ہوئیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ کو یہ سارا اس کا تھیم سمجھایا, پھر جان سٹالوردی کے متعلق آپ کو مکمل طور پہ بتایا, پھر اس میں جو ڈیوائسز یوز ہوئی اس نظم میں وہ آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈ کی, اور ساتھ ہی آپ کو ایک تصویر آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈ کی. یہ 3 سلائیڈیں میں نے چھوڑ دی جو کہ اس کی ٹیکسٹ کی تھیں, اور پھر اینڈ پہ میں نے آپ کے ساتھ یہ والی جو کویشچن ہے نا یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. تو اب آپ کو مکمل نظم کی سمجھ آ گئی ہے. کل میں نے یہ نظم کی جو 3 سلائیڈیں چھوڑی ہیں نا وہ میں نے آپ کو پڑھانی ہے. نظم پھر آپ پڑھیے گا, پھر اب آپ کو نظم کی بڑی اچھی طریقے سمجھ آئے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ بیٹا یہ ہمارا جو ہے نا وہ آج کا لیکچر تھا. اس کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لینا ہے, اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے, اور کوئی بھی کویشچن اگر آپ فیل کریں تو آپ جو ہے نا وہ مجھ سے ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو. بہت محنت کیا. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.